پہلا ذکر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ ایک. دوسرا ذکر بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دو. ان دونوں سے جو بہتر ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تین ذکر ہے. ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں، بسم اللہ باللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، بسم اللہ باللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا بسم اللہ باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذکر پڑھ کے بیٹھ جانا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، اس میں بھی یہی ذکر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے سجدے کی قضا اور اس کے لیے سجدہ سہو. تشہد کی قضا، اس کے لیے سجدہ سہو ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ نماز احتیاط واجب ہے، احتیاط ہے، وہ اس کے لیے طریقہ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ یہ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ میری یہ تیسری کہ چوتھی ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز کو توڑ دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. نماز کو توڑنا، میرے خیال میں نے بتایا تھا کہ چند جگہ، 4 جگہ ہیں جہاں پہ ہم نماز توڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں بھی نماز کو نہیں توڑ سکتے. باطل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب جس کو شک ہو جاتا ہے وہ نماز کو توڑ لے، گناہ کر رہا ہے. اگر کہ وہ نئے سے نماز پڑھے گا لیکن نماز تو ہو جائے گا، نماز توڑنے کا گناہ اس پہ رہے گا. اس وجہ سے ہمیں ان شکیات کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز توڑنے کی وجہ سے ہم گناہگار نہ ہوں. نماز بھی پڑھ لے اور گناہگار بھی ہو جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. بلکہ نماز پڑھے تو نماز تو گناہوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. نماز انسان کو خدا کی مخالفت سے روکتی ہے. نماز انسان کو، اب میں نے وہ باپ کو وعدہ کیا تھا کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تھوڑا سا وصلات کروں گا. نماز کے بہت سارے فوائد ہیں دنیا میں. آخرت میں جو فائدے ہیں نا، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. کیونکہ نماز ایسی ہے کہ ان قبلت قبلت ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا. نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہے. آپ کا روزہ قبول، آپ کی عزاداری قبول، آپ کی جو ہے باقی نیکیاں قبول اگر نماز قبول ہے. لیکن وہ ردت ردت ما سواہا، اگر نماز ٹھکرا دی جائے، کیونکہ نماز کے بارے میں اگر کسی کی نماز صحیح نہیں ہے نا تو خدا نماز اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. فرشتے نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، لو تمہاری نماز تم لے جاؤ، ہمیں زبردست. ٹھیک ہے. جب تک نماز صحیح نہ ہو خدا کی جگہ تک نماز نہیں پہنچ سکتی. اگر نماز رد کر دی جائے تو باقی تمام نیکیاں بھی رد ہو جاتی ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے نماز کو اہمیت ہے. نماز کے مسائل کو جان کے جب ہم نماز پڑھیں گے نماز قبول، تو پھر باقی اعمال سارے قبول ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے. معراج، ہم تو یہی فخر کرتے ہیں نا، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی، لیکن کس کو ہوئی؟ ہمارے نبی کو. محمد علی محمد اللہ. نہ عیسیٰ کو معراج ہوئی، نہ موسیٰ کو، نہ ابراہیم کو، نہ آدم کو، نہ کسی اور نبی کو. اگر معراج ہوئی تو ہمارے نبی کو معراج ہوئی. یہ تمام نبیوں پر افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو آپ معراج، ایک معراج کی وجہ سے تمام انبیاء سے افضل ہے. آپ کی امت اسی نماز کی وجہ سے تمام امتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. یہ نماز ایسی عبادت ہے. اب نماز کے فوائد. نماز جب انسان پڑھتا ہے شرائط کے ساتھ تو خدا اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. ایک. نمبر 2، نماز کی وجہ سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، مجھے لوگ پسند کریں. ٹھیک ہے. ہر کسی کی خواہش ہے کہ میرے چہرے میں خوبصورتی آ جائے، کشش آ جائے. تو یہ خوبصورتی، نورانیت نماز کی وجہ سے. نمبر 2. نمبر 3، نماز انسان کے قوہ حافظہ کو بڑھاتی ہے. انسان کی جو قوہ حافظہ ہے نا، دماغ، اس کو صحیح رکھتی ہے.
نمازی جو حقیقی نمازی ہے نا، کبھی اس کا دماغ خراب نہیں ہو. اس کا دماغ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مجتہدین ہیں 110 سال تک زندہ رہتے ہیں، 110 سال کی عمر میں وہ فتوا دیتے ہیں. جبکہ اگر ہماری عمر 80 سال ہو جائے تو ہم چل نہیں سکتے، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بیکی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں ریاضت و عبادت نہیں، ہم میں روحانیت، چونکہ نماز سے روحانیت آتی ہے. روحانیت جتنی مضبوط ہو جائے انسان کا دماغ مستحکم رہتا ہے. تو اس نماز سے انسان کے دماغ کو تقویت ملتی ہے. چوتھا فائدہ نماز کا، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. نماز سے انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. 3 4 5واں یہ ہے کہ نماز انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے. نماز کی وجہ سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ جب تک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی عمر کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، لیکن انسان، اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ جو عابد لوگ جو نماز پڑھتے رہتے تھے، کوئی 150 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، 500 سال تک کے عابدوں کی تاریخ ملتی ہے کہ نماز پڑھتے رہے، اور یہ نماز کی وجہ سے ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ نماز سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. 5 چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نماز سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان، یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، وہ نماز کو کم اہمیت دیتے ہیں، کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، دکان بند کر کے پڑھ لیں گے، ابھی تو نہیں، کاروبار کا موقع ہے. لیکن اگر انسان نماز کے اوقات پر دکان بند کر کے نماز پڑھ کے کاروبار کر لے تو خدا اس کے کاروبار میں اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. برکت نماز کی وجہ سے، تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے. یہ 7واں فائدہ گر لیا. اور نماز کی وجہ سے انسان دنیاوی مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے. یہ نماز کا فائدہ ہے. تو نماز کی وجہ سے یہ 8واں یا 9واں فائدہ. 10واں فائدہ یہ کہ نماز کی وجہ سے خدا اس کو ہر دل عزیز کرتا ہے. نماز کی وجہ سے خدا اس کو عزت ادا کرتا ہے. جیسے ہے نا، العزت للہ وللرسول المؤمنین، عزت خدا کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. مومنین کون ہے؟ وہی جو نمازی ہو. بغیر نماز کے مومن نہیں بن سکتے انسان. ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے ہمارا، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، واجبات عمل نہیں کریں گے، ہم مومن نہیں بن سکتے. تو یہ نماز کے فائدے ہیں. اسی طرح دنیاوی بہت سارے فائدے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کسی نے کہا رسول اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہلی مرتبہ خدا کی درگاہ میں جا رہے ہو. اگر تم پہلی مرتبہ جا رہے ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ تم دن میں کم سے کم 5 مرتبہ خدا کی درگاہ میں جاتے رہو، پھر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. کیا مطلب؟ کہ تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، فجر، مغرب، ظہر، عشاء، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھو، یعنی 5 مرتبہ تم خدا کی درگاہ میں جاتے رہو گے. اب جب دعا لے کے اس کی درگاہ میں جاؤ گے تو وہ فوراً قبول کرے گی. تو یہ دعا نماز کی قبولیت کا سبب ہے. نماز کی قبولیت دعا کی وجہ سے ہر انسان چاہتا ہے. اور اسی طرح دنیا کی ہر منزل پر، ہر مقام پر اس کو کامیابی عطا ہوتی ہے، کامیابی نماز کی وجہ سے. اس طرح جو مجھے یاد ہے اتنے فائدے ہیں، بے حساب فوائد ہیں نماز کے. تو بس ہمیں چاہیے کہ نماز کو پڑھے. لیکن ایک شرط میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نماز پڑھے تو دنیاوی فائدے کے نہ پڑھے. نماز پڑھے حکم الہی کی تعمیل کے لیے، نماز پڑھے خدا کو راضی رکھنے کے لیے، نماز پڑھے خدا کا سے نزدیک ہونے کے لیے، خدا کو راضی اور خوشنود کرنے کے لیے نماز پڑھے، تو باقی تمام فائدے خود بخود خدا عطا کرتا ہے. تو بس آج سے ہاتھ کرے جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کا پابند ہو جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی.